الحمدللہ العلیم العزیز الحکیم الرحمن علم القرآن وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی رسولہ الاکملان سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ الذین ملؤوا العلم ملوان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم صلاة تحب الله أن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله حضور معین المشائخ جانشین حضور شہید راہ مدینہ حضرت علامہ مولانا الشاہ معین الدین اشرف الجیلانی زیر سجادہ کچوچ مقدسہ حضرت ماہر علم و فن علامہ عبدالجبار صاحب قبلہ ماہر اعظمی خطیب و امام مسجد حاضہ سنی دارالعلوم محمدیہ کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا ابوالفضل مولانا سید محمد اختر صاحب قبلہ دامت فریضہم حضرت مفتی سنی دارالعلوم محمدیہ ناشر مسلک اہل سنت بانی رضا اکیڈمی الحاج سید ملت سید احمد صاحب دامت فریضہم حضرت مولانا عرفان صاحب اور نہایت ہی میرے قابل قدر علماء اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ کسی لمبی چوڑی تقریر کی جائے، لیکن اتنی بات تو ضرور ہے کہ جو دل سے بات کرتی ہے وہ اثر بڑھتی ہے۔ الچے از دل خیزت برشی دل سے جو بات نکلتی ہے اور دل والوں کی جو بات کی جاتی ہے وہ دل پہ اثر کرتی ہے، اور کیوں نہ اثر کرے؟ یہ تو خود حضور نے فرمایا الا تنزل الرحمۃ عند ذکر الصالحین، لوگوں جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، ان کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ شاید کمیت کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے یہ ہماری اوراد کی مجلس خیر دیکھنے میں بڑی نہ لگ رہی ہو، لیکن کیفیت کے اعتبار سے یہاں اہل دل اور آل رسول کہ وہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں جہاں دلوں ہی کی بات ہوتی ہے اور دلوں ہی کی رحمتوں کا سودا ہوتا ہے، تو کیفیت کے اعتبار سے بلا شبہ یہ ان مجلسوں میں ہے کہ جو ان کا اللہ بھی مقبول ہے اور ان کا رسول بھی مقبول ہے۔ اور میں یہ ضرور کہوں گا کیونکہ آج کا یہ ہمارا جو آپ منظر آپ دیکھ رہے ہیں،
اس مختصر سی تقریر کے حوالے سے میں ان تمام یہ بات صرف مسجد کے اس حال میں نہیں رہے گی، بلکہ میں جانتا ہوں سوشل میڈیا کا دور ہے، دور دراز جائے گی، اس لیے مسجد کے منبر پر میں پورے اظہار یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج کا یہ جو نمائندہ اجلاس جس کی سرپرستی اور جس کی قیادت یہ ہمارے جماعت کے وہ اللہ والے بھی ہیں، صاحب دل بھی ہیں، دیدہ ور بھی ہیں، اور حالات کے قریب نظر رکھنے والے، اور جو اپنے اکابرین اہل سنت حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان تمام رموز اور افکار کے حامل بھی ہیں اور اس نظریات کے علمبردار ہیں۔ پورے ملک کے لیے آج کی ہماری قیادت قابل رشک ہے اور بارگاہ مولا میں شکر کے قابل ہے۔ حافظ ملت علیہ رحمۃ الرضوان کا جو نظریہ تھا، کم سے کم آپ اور ہم جیسے اس خلوص اور الہیت کے ان تمام شعور و آگہی کو ان نفوس قدسیہ میں دیکھ رہے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت نور المشائخ کیونکہ حافظ ملت کے قدموں میں نے دیکھا ہے، مجاہد ملت کے درد کو دیکھا ہے، حضرت صدر العلماء کے نحو صرف کی ان نقطہ سنجیوں کو ہم نے اپنے اساتذہ سے ضرور پڑھا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس سے اٹھ کر کے ہم نے ان اکابرین اہل سنت کے ان درد دل کو دیکھا ہے، درد دل کو پڑھا ہے کہ جب ہماری قوم ڈوب رہی تھی تو ہمارے ان اکابرین اہل سنت نے قوم کو ایسی قیادت اور ایسا شعور و آگہی اور ایسا انہوں نے درد دیا کہ ڈوبتے 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 قوم پورا کے آ گئی، اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو مسلک اعلیٰ کو سنت کو اعلیٰ حضرت نصیب البرکت نے ایسے ہی نہیں پوری زندگی کھپائی تھی، وہ اپنے وقت کے مجدد اعظم تھے، لیکن کر کے خمولی میں بیٹھ کر کے خون جگر کو جلا کر کے امت محمدیہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو جلا دینے کے لیے اعلیٰ حضرت قدس سرور عزیز نے اپنے بزرگوں کے فیضان کو، اپنے اکابرین کے جن علم و اذہان کو چوٹ چکایا تھا، حافظ ملت اور ان کے افراد اور ہمارے ان اکابرین نے روشنی عطا فرما کر کے جہالتوں کی تاریخیوں کو دور فرما، وہ دھڑکتا ہوا دن آج الحمدللہ ہم مایوس نہیں ہنستے۔ مولانا عبدالجبار صاحب کی مرحوم المعانی بلا شبہ یہ میں کہوں کہ اس لڑکھاتے ہوئے ماحول میں اور اس پراگندہ ماحول میں حافظ ملت کی کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اچھے اچھوں کو جہاں نہیں لوگ برداشت کرتے ہیں اور جہاں کوئی قائد ہو اپنے اصولوں کا پابند ہو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے والا ہو، اگر اس کو قبول کرنے اسے حافظ ملت کی کرامت ہی دے گا۔ حافظ ملت کی کرامت ہے، انہوں نے دیا ہے، درسگاہ میں بیٹھا ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ انہوں نے اپنے استاد گرامی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے بہت ہی بڑا کارنامہ اہلیان بمبئی کے لیے، بہت دنوں کے بعد، لاک ڈاؤن کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ مجلسیں ہوتی ہیں، لیکن میں کیفیت کے اعتبار سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کیفیت کی مجلس ہے، آپ اس کو سمجھیں، اپنے اہل و عیال کو، اپنے اہل خاندان کو، اپنے محلے کے لوگوں کو، نمازیوں کو بتائیں کہ جب تک ہمارا رابطہ بزرگوں سے نہیں ہوگا تب تک ہم ساحل مراد میں نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے البرکت ما اکابر، برکتیں اس وقت ہے جب اپنے بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہوگے۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، ایمان بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کہتا ہے وکونوا مع الصادقین، تمہارا رابطہ، تمہاری نسبت سچوں کے ساتھ رہے، اچھوں کے ساتھ رہے، اس لیے کہ تمہارے ایمان کی حفاظت، تمہارے تقوی کی ضمانت اس وقت تک محفوظ ہو سکتی ہے جب تم اللہ کے نیک بندوں سے مربوط رہو گے۔ کہ کس کا نام آیا زبان پر؟ حافظ ملت کا ذکر جلیل، حافظ ملت کی شان
جیسا کدبد اور کم علم کیا کہہ سکتا ہے؟ ان کا حال تو یہ ہے استھتا بقدم ہر کجا تمہیں نگرن کرشمہ دامن دل بھی کشت کی جان سب سے لے کر کے پیر تک جہاں سے اٹھا کر کے دیکھو، علم میں دیکھو، فضل میں دیکھو، کمال میں دیکھو، شان عفو میں دیکھو، شان کرامت میں دیکھو، شان استقامت میں دیکھو، شان علم میں دیکھو، شان تقویٰ میں دیکھو، جس میدان میں دیکھو ہاتھ میں ملت علم کا پہاڑ نظر آتا ہے، تقوی کا جیو جلال نظر آتا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے لوگوں ہم شریعت کو بہار شریعت میں پڑھتے ہیں، شریعت کے اصولوں کو قانون شریعت میں پڑھتے ہیں، نظام شریعت میں پڑھتے ہیں، لیکن خدا کی قسم میں اعلیٰ وجہ بصیرت یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر شریعت کو تم کسی پیکرے محسوس میں دیکھنا چاہتے ہو تو ہاتھ سے ملت کو دیکھتے تو وہ اپنے پرتی شریعت تھی، وہ چلتے تھے تو شریعت کے نقش پہ چلتے تھے، بیٹھتے تھے تو شریعت کے اصول پہ بیٹھتے تھے، بولتے تھے تو شریعت کے اصول پہ بولتے تھے، کلام کرتے تھے تو شریعت کا لب و لہجہ ہوتا تھا، جب تکلم فرماتے تھے شریعت کے آبشار کرتے تھے، اور جب وہ طلبہ کے سامنے درسگاہ میں بیٹھ کر کے علم حدیث کی، علم قرآن کی، علم تفسیر کی، علم اصول فقہ کی، علم اصول تفسیر کی، فقہ اور منطق کی تمام متداخل علوم کی درس دیتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے فیض کو جان دے کر کے سب شریعہ کی رحمت الاسلام کے واسطے سے ایسا سیراب کر رہے ہیں کہ ان کی بارگاہ کا آگے بیٹھنے والا ہو یا پیچھے بیٹھنے والا ہو ہر کوئی سرشار نظر آتا تھا، اپنے وقت کا تاجدار علم نظر آتا تھا۔ ابھی ناصر صاحب اللہ چند اکابرین کا ذکر کر رہے تھے، نام لو کسی کا بھی نام لو تو سب شریعہ کے مساحت سے، اعلیٰ حضرت کے فیضان سے حافظ ملت کا نام، ان کے اکرام کا نام ضرور آئے گا۔ شارع بخاری یہ کس کے شاگرد ہیں؟ یہ حافظ ملت کے شاگرد ہیں۔ بحر یہ کس کے شاگرد ہیں؟ یہ حافظ ملت کے شاگرد ہیں۔ محدث کلیمی کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے علم حدیث کا طور طریقہ سکھایا، حافظ ملت کے فیض درس کا یہ نتیجہ تھا۔ یہ اشرف العلماء، اشرف الفقہاء اور مفکر اسلام ہو، مفکر ملت ہو، اس کا نام لوگے حافظ ملت کے رحمت الرضوان کا ذکر جمیل واسطہ بلا واسطہ ضرور آئے گا۔ اس کی ہستے مولانا جبار نے آج اس وقت میں آل رسول کی محفل میں اور ان کی بارگاہ میں آج یہ خیریت عقیدت پیش کر کے ثابت کیا ہے کہ قومیں اس وقت تک فلاح نہیں پا سکتی ہیں جبکہ اپنے محسنوں کا تذکرہ اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبے لے کر رکھے۔ آخری بات جو کہ وقت گزر چکا ہے، ایک بات جو میرا مزاج کو یہ ہے کہ تقریباً 35 سال سے شہر نوادی میں گزر رہا ہوں اور میں نے افریقہ کے ان دور دراز علاقوں میں غیر متمکن علاقوں کو بھی میں نے دیکھا ہے اور یورپ کے بہت ہی متمکن شہر میں بیٹھ کر کے شاہی انداز کو بھی دیکھا ہے، بڑے آسائش کی زندگیوں کو بھی دیکھا ہے، اس سے گزرا ہوں۔ لیکن دوستو یہ ساری چیزیں ہم طالبان علوم نبویہ کے لیے یا خاتمہ دین کے لیے یہ سامنے کر کے رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن وہ ہے جس کو حافظ ملت نے کہا ہے، حافظ ملت نے یہ فرمایا تھا زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام۔ اگر ہم زمین کے اوپر خاتمہ دین کام کریں گے تو انشاءاللہ قبر میں، زمین کے نیچے قبر میں ہمیں آرام ملے گا، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ حافظ ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مسجد کے مؤذن ہو، چاہے مسجد سے تعلق کرنے والے، چاہے وہ شیوخان طریقت ہو۔ آج دیکھو ہماری قیادت در در کبھی مہاراشٹر میں ہے، کبھی یو پی میں ہے، کبھی گجرات میں ہے، کبھی یہاں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے آج امت مسلمہ کی جو ظلم ہے اس کی دستگیری کے لیے حافظ ملت کا درد ہونا چاہیے، اعلیٰ حضرت کا عشق ہونا چاہیے، اکابرین اہل سنت کا وہ مشن ہونا چاہیے، تبھی قومیں جا کر کے پلٹ سکتی ہیں، ورنہ قوموں کو کس طرح سے برباد کیا جاتا ہے۔ دور نہ جائیے، سقوط ہند کے موقع پر جب انگریز سامراج نے سب سے پہلے اس نے یہ سازش رچائی، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، لیکن روح محمدی کو بدن سے نکالنے کے لیے بہت ساری ترکیبیں ہیں، ان کی سازشیں ہیں۔ ان سازشوں میں بڑی سازش یہ ہے کہ مدارس عربیہ کو بند کر دیا جائے، مدارس عربیہ کو آہستہ آہستہ بند کرنے کی کوشش کی گئی۔ بڑی دردناک کہانی ہے، اس تفصیلات میں بڑی جزئیات ہیں، اگر میں
تیزی سے کہوں تو شاید بعض لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مدارس عربیہ پر، مدارس اہل سنت پر جب شکون مارا گیا تو اس وقت بھی بائری کا تاجدار اپنے شاگردوں کے ساتھ میدان عمل رہا، دارالعلوم قائم کرتا رہا، اور اسی کڑی کا ایک ایسا معیار ہے جسے حافظ ملت کہا جاتا ہے کہ صبح قیامت تک آفتاب و ماہتاب کی طرح اس کا نام چمکتا نظر آئے گا۔ اس لیے بھی اعلیٰ حضرت فضیل البرکت اور شیوخان اشرفیہ کے ان تمام مشربات کے اشرفیت کے چاند کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کے ان تمام خوشحال چینوں نے جس طرح سے عام کیا، حافظ ملت کی نظر مبارک دیکھ رہی تھی۔ ایک طرف سقوط ہند کے موقع پر کہا جا رہا تھا چلو وہاں تم کو آرام مل جائے گا، چلو وہاں تم کو مال مل جائے گا، چلو وہاں تم کو بزنس مل جائے گا، چلو وہاں تم کو آرام اور تم کو مکان سب کچھ مل جائے گا۔ ایسے عالم میں خواجہ ہند کے دربار کا فیض پانے والا ایک مجاہد کہتا ہے ٹھیک ہے تمہارا نعرہ، چلو وہاں، چلو وہاں۔ اگر بھاگ گئے تو خواجہ ہند کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ اگر چلے گئے تو مارہ مقدسہ کی خانقاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ اگر چلے گئے تو کچیسے مقدسہ کی امانتوں کا عالم کیا ہوگا؟ لوگ جاتے ہیں ان کا معاملہ ہے، لیکن اے سنیو تم کو نہیں جانا ہے، تم کو یہی رہنا ہے، اس لیے کہ تمہاری مسجدیں بھی یہاں ہے، تمہارے مدرسے بھی یہاں ہے۔ وہ آواز تھی ہاتھ سے ملت علیہ رحمت الرحمان کی، وہ گرجتی ہوئی آواز تھی جنہوں نے مشرب اعلیٰ حضرت سے کہ جو جہاں رہتا ہے وہ ملک کا ہوتا ہے، تقسیم سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہر ملک ماس، ہر ملک ملک خدا، ہر ملک ماس، ہر زمین خدا کی ہے، ان الارض للہ تعالی، ہر زمین اللہ کی ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ ہماری زمین ہے، ہم یہاں کے ہیں۔ یہ پہلا نعرہ حافظ ملت نے لگایا۔ ہم نہ بہت سارا سبحان اللہ، لیکن انگریز تو کام کر چکے تھے، تو کام کرنے کے ساتھ ساتھ مدرسوں کی زمین حالی تھی، تو حافظ ملت اپنے اساتذہ کی برکت سے سبحان اللہ بڑی تفصیلی بات ہے، لیکن ایک جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت بحر مفتی الناس صاحب کا یہی مصطفیٰ بازار میں علی دربار کو کرنے تشریف فرما تھے، اس وقت میں ناگوانی قبرستان میں خطیب و امام تھا، دار محمدیہ میں استاد تھا، حضرت بحر سے ملنے کے لیے آیا۔ اللہ اکبر، بات چل گئی مکتبوں اور مدرسوں کی، تو ہم لوگ اپنی ناچر تجربے کاری کی بنیاد پہ بہت سارے بیجا تبصرہ کر دیتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن بزرگوں کے افعال میں، ان کے مشن میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج وقت یہ ہے کہ مشائخ کی قیادت میں پورے ملک کے علماء اکٹھا ہوں اور اپنے وجود و بقا کے لیے کوشش کریں کہ ہماری نوجوان نسلوں کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ میں صرف ایک متن پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ، کسی اپنے طویل خطبے میں علامہ آدمی صاحب اور دیگر اکابرین اہل سنت کے ساتھ اس کی وضاحت کروں گا کہ کیوں ضرورت ہے، ایک صرف متن ہے، اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجیے گا۔ کیا ضرورت ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے ائمہ، ہمارے خادمان دین ایک ایسی تربیت گاہ میں، سمپوزیم میں، سیمینار میں آ کر کے ذہن کو پیدا کریں اور نسلوں کو بچانے کے لیے ذہن سازی بھی کریں۔ حافظ ملت علیہ رحمۃ اللہ ہم تبصرہ کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنے استاد گرامی حضور محروم کی بارگاہ میں میری زبان سے نکل گیا کہ حضور اس کو دیکھو، جو مولانا ہوتے ہیں ہر جگہ مکتب، ہر جگہ مدرسہ، ہر جگہ چھوٹے چھوٹے مدرسے، چلا گیا۔ کہا شفیق الرحمان تم نے تو بڑی آسانی سے بات کر دی، میں نے اپنے حضور حافظ ملت سے سیکھا تھا اور میں نے سنا تھا، وہ دور تھا دیہاتوں کا، قصبوں کا، کہ دیہاتوں اور قصبوں میں کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ہوتا تھا اور ایک لکڑی کاٹ دی جاتی تھی کہ کوئی میاں جی حضرات ٹائپ کے گزر جائیں تو نماز جنازہ پڑھ دیں گے۔ آج یہ گاؤں گاؤں، آج یہ قصبہ قصبہ جو آپ ائمہ کو دیکھ رہے ہو، علماء کو دیکھ رہے ہو، یہ ہمارے مدرسوں کی برکت ہے، ہمارے علماء ہی کی برکت ہے، ہمارے ائمہ ہی کی برکت ہے۔ یہ وہ برکت ہے حافظ ملت، یہ تو
سطح پر دیکھ رہے تھے کہ مدرسوں کا جال اپنے اور کیا کرا. اور یہ بھی قیاس کروں کہ باب خصوص میں کسی خصوصیت کے ذکر سے ہمارے اکابرین کی کوئی معادل کا توہین نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ قد یہ تو حال اللہ عموما ہر کوئی اپنے دامن میں ایسی خوشبو رکھتا ہے جو ممتاز ہوتا ہے. تو اگر حافظ ملت کا ذکر ہو تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ حضرت صدر العلماء کی حیثیت و فی پہ کوئی فرق آ گیا. اگر حضرت مصنف قانون شریعت شمس العلماء کا ذکر ہو جائے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ حافظ ملت کے کسی وصف خاص پہ فرق آ گیا. ہر کوئی اپنے دامن میں خوشبو رکھتا ہے اور جیسا موقع ہوتا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے. اس لیے کہ باب خاص میں وصف کے ذکر کرنے سے کسی کا نقص اور کسی کی توہین نہیں ہوتی ہے. حافظ ملت تھے، حضرت محدث پاکستان تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حضرت صدر العلماء کی شان کا کیا کہنا، شمس العلماء کی شان کا کیا کہنا، شیخ المعقولات کی شان کا کیا کہنا، حضرت صدر الفاضل تو سبحان اللہ یہ صدر الشریعہ رحمۃ الرحمان کے اقران سے ہیں. ان بزرگوں گویا کہ یہ پورا چمستان علم و فضل اہل سنت و جماعت کا جو آقا کے غلاموں کا ہے تو اپنے اکابرین پر کوئی رد نہیں کرنا چاہیے. آخری بات یہ کہ حافظ ملت علیہ رحمۃ الرحمان نے جو تعلیم کے حوالے سے غلط نظریات آ رہے تھے، حافظ ملت نے اس پہ روک لگا دی اور ایسے علماء پیدا کیے. اس زمانے میں کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ کوئی سائنس پڑھے، کوئی سنسکرت پڑھے، کوئی انگریزی پڑھے، لیکن حافظ ملت نے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں اور دیگر مدرسوں میں یہ رواج قائم کیا کہ اگر زمانے میں تم کو جینا ہے، ہندوستان میں تم کو جینا ہے، 75 سال 47 سال 50 سال سے زیادہ گزر گیا ہے، حافظ ملت نے نظریہ تعلیم پیش کیا تھا. آج یہ ہماری قیادت پورے ملک کے لیے وہی اسکیم، وہی مرحلہ، وہی پروگرام، وہی پلان پیش کر رہی ہے. یہ ہماری اور آپ کی علماء کی ذمہ داری ہے، مسجد کے ٹرسٹیان کی ذمہ داری ہے، مسجد کے ناظروں کی ذمہ داری ہے، محلے کے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ جہاں یہ ارشاد فرمائے لبیک کہتے ہوئے، کیونکہ قومیں جب برباد ہو جاتی ہیں اور قومیں جب گر جاتی ہیں تو خدا کی قسم ان کو اٹھانے والا تو نہیں ہوتا ہے. اور الحمدللہ قوموں کو آج اٹھانے کے لیے ہماری قیادت زندہ ہے. اللہ تعالیٰ حضور حافظ ملت کے فیضان سے ہمیں سرشار فرمائے. کہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز بات تھا. بات اتنی ہے کہ تازہ خواہی داشتن گردار رہا ہے سینہ رہا. اگر تم دل کے داغ کو زندہ رکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے دل کی اندر تڑپ ہو تو قدیم بزرگوں کے حالات کو پڑھ لیا کرو. تازہ خواہی داشتن گردار رہا ہے سینہ رہا، گاہے گاہے بات وہاں اس سے پاری نہ رہا.